سارے رسول نے چک اور دند دے نال کھچیا فوج اور ٹوپی گئی جیڑی سر مبارک دے اندر دھنستکیاں تے کڑیاں اور کھوب گئی حتیٰ کہ صحابی دا اندازہ کتنی سختی دے نال سٹ لگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل اور بردبار اور حوصلے والے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی بار وہ قوم کیویں کامیاب ہوئے گی جنہاں نے اپنے نبی دے چہرے نو خون آلود کر دیتا، زخمی کر دیتا. یعنی انہاں کا کامیاب ہونا ناممکن. لیکن اللہ سے اختیار ہے کہ جویں چاہے. اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، تواڈے واسطے اس معاملے میں کوئی چارہ نہیں. میری مرضی ہے تواڈے دشمناں نوں تواڈا سیاسی بنا دے، تواڈے تے حملہ آور ہونے والے نوں تواڈا جانسار بنا دے. یہ میرا خیر بات مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرے اور کافروں نے ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، میدان مار لیا، غلبہ کر لیا. اور ابو سفیان نے پہاڑ کی چوٹی تے کھڑے ہو کے کیا کہ اج کئیاں دے ڈگ کٹے ہوں گے، مسلے کیتے ہوں گے، تے میں ساتھیاں نوں کیا نہیں سی کہ انج دا کام کرنا ہے. لیکن یہ کوئی گل نہیں بڑی بھی نہیں انہاں کر دیتا ہے نا، ٹھیک ہے. اور پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ محمد تواڈے اندر موجود نے؟ فرمایا چپ. فرمایا اور موجود نے؟ فرمایا چپ. ابو بکر موجود نے؟ فرمایا چپ. بات بڑی لمبی. مقصد یہ ہے کہ ابو سفیان تسلی لینا چاہتا ہے کہ سارے مردے نہیں یا کہ زندہ ہیں. اس طرح کی کیفیت اور حالت ہے. خیر یہ مدینے تو واپس پلٹے، مکے وال جا رہے ہیں. رستے اندر انہوں نے خیال آیا، مکے والوں کہنے لگے اتنے اسی آنکھ دے بیوقوف لوگ ہاں، اسی کچھ مار دیتے ہیں، کچھ زخمی کیتے ہیں، باقی مالا کو چھڑ کے پھر واپس جا رہے ہیں. انہاں دا کلی طور تے ٹوٹل طور تے خاتمہ ہی کر دیتا جائے تاکہ کوئی شے سارے مدے باور رہے نہ. دسن والے کلام دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نے اس بات کا پتہ چلیا کہ انہاں نے منصوبہ بنایا. ہن صحابہ جڑے بچے نے وہ زخماں نال جودو مجروح نے سٹاں لگیاں ہیں، تازہ دم نہیں نے، زخم تازے. جدوں بندے نوں زخم لگن کے بعد کوئی وقفہ پی جائے مزید درد ہوتی ہے، بندے نے ہمت نہیں رہتی، تازے زخم کی ہور کر دیتی. خیر آپ پتہ چلیا کہ مشرکین واپس سارے تے حملہ آور ہونے لگے نے. زخمی صحابہ دی جان سارا کیا ہم میں سناؤ. وہ چل جائے کہ واپس ایتھے سارے تے آ کے حملہ کرن، اسی بطور لوگ انہاں پر پیش قدمی کرنے تک پتہ چلے کہ اسی ہمتا نہیں آ رہے ہیں. زخم لگے نے اللہ نے نقشہ بیان کیا الذین استجابوا للہ والرسول. اس حالت کے دوران ہی نبی اور اللہ کی بات لبیک کہہ کے این شیراں کی طرح اٹھے جو تازہ تب پتہ ہوتا ہے. اللہ انہاں کی اس بات کا نقشہ بیان کیا ہے کہ جنہاں نے یہ نہیں کہ ہمیں ہمتا کیا ختم ہوئے میں اللہ رسول سارے کو کی لینا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں ہم پر لڑنا نہیں آتا ہے. تو گئے چڑھو پر 70 مسلمان صحابہ قوم کی عزت اٹھ کھڑے، نہ زخم دی پرواہ، نہ کوئی اپنے ٹوٹ بھاج دی پرواہ، نہ دشمن کا غلبے دی پرواہ کہ سارے جو پہلی غالب آیا ہے. اٹھے اور چلے اور مشرکان اقبال کا پتہ چلیا کہنے لگے ہن یہ گل نہیں بننی، چلنے ایندہ طلب سفیان دی عرض ساتھی کہنے لگے تیاری کر کے پھر آواں گے، تیاری کر کے پھر آواں گے اور پھر انہاں دے نال جنگ کریں گے. اللہ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، جو
انہوں نے لبیک کیا، گل نو منیا، اللہ رسول کی اطاعت کی، فرمایا من بعد ما اصابهم القرح، اس عید کے بعد انہوں نے بڑے بڑے گہرے زخم لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر نے کہہ لگے اے میرے بھانجے، اس عید دے مزداق جنہاں نے اللہ کے رسول کی گل نو فوراً قبول کر کے تیار ہو کے تعاقب کرنے واسطے انہاں دا پیچھا کرنے واسطے کہ جے جائے کہ ساڑھے بڑا اسی اگے واسطے جانے ہیں تاکہ انہاں نوں روب اور ڈر ہو جائے کہ مسلمان تو بالکل تیار ہے، انہاں دا کچھ نہیں ہے۔ حضرت فرمانیہ نے اے میرے بھانجے غربا، انہاں 70 افراد خوش نصیباں دے وچوں دو تیرے باپ بھی سن، دو تیرے باپ بھی سن۔ کہنے لگے ایک تیرا باپ حقیقی زبیر، ٹھیک ہے، عروہ دا باپ، اور دوسرے تیرے نانا باپ ابو بکر، تیرا نانا باپ ابو بکر، دوویں سن انہاں 70 افراد کے اندر جنہاں نے لبیک کہہ کے جانے چل جاتے ہیں۔ یہ بھی اس عید کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا قسم لگے نے للذین احسنوا، انہاں لوگوں واسطے جنہاں نے نیکی کی تھی، انہاں نے واتقوا تقوی اختیار کیتا۔ تقوی گل ماننا بھی تقوی ہے، حکم مان لینا بھی متقی کی نشانی، تقوی کی نشانی ہے، اللہ کو ڈر کی نشانی ہے۔ فرمایا واتقوا، ڈر گئے کہ یا اللہ پھر انعام کرام تمغہ ڈگری اور تیرے والوں انہوں پروٹوکول کی بنیاد پہ انہوں عطا کی کیتا۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے جب اس بات کا مظاہرہ کیتا تو پھر میں رب نے اجر عظیم، انہوں اجر عظیم دینا لگایا، اجر عظیم دینا۔ انہیں پتہ چلیا کہ بندہ نیکی دی تکمیل نہ بھی کر سکے اللہ کے حکم اور نیت صاف کر کے ایک کام کرن دا ارادہ کرتے، وہ پایا تکمیل نہ بھی پہنچے، اللہ پھر بھی اجر عطا کرتے، اللہ پھر بھی ثواب عطا کرتے۔ اس بات انسان نیکی دی ہر وقت نیت رکھے، نیکی نو ہر وقت کرن دا ارادہ مسمم پہ پکا رکھے، اور پایا تکمیل تک وہ کام نہ بھی پہنچے، اللہ پھر بھی اجر نصیب فرما دیتا ہے۔ اس واسطے انسان اچھی نیت رکھے، نیت صاف کہ میں یہ کام واقعی کروں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسی کو قرضہ لینے کی قابل قرضہ لیتا ہے لیکن قرضہ لیندیاں ہویاں ان کی نیت صاف تے ستھری کہ میں ادائیگی کرنی ہے، قرضہ واپس کرنا ہے، نیت تیار ہوتا ہے۔ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کا قرضہ ادا فرما دیتا ہے، اللہ آسمان پیدا کر دیتا ہے۔ تے جڑے بندے دی نیت ہوئے کہ بس ایک باری میرے قابو آئے تے لینا کنے تے دینا کنے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہاں کدے بھی ادا نہیں کرتا، انہاں کدے بھی نہیں ادا کرتا، کدے۔ اس بات نیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دی رات میں اٹھن کی نیت ایک نفر پڑھنے، ٹھیک ہے، اب غالبہ کی نیند کا غلبہ آ گیا، بن پڑھے ہی اللہ تعالیٰ اس نیت کا اجر اور نفل کا ثواب عطا کر دے۔ یہ نہیں کہ روز ہی نیت کرے تو اٹھی نہ اٹھی نہیں ہوئے، کبھی کوار ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ورنہ روٹین نہ اٹھے، یہ نہیں کہ روز ہی آ لو، پر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی اٹھے تے گل قبول کیتی کہ اسی جان تے آنا تے بندہ کو تے تقوی اختیار کیتا، اجر عظیم، انہاں واسطے بڑا بڑا اجر ہے عظیم۔ وہ دی عظمت انہیں بڑے پن نو اللہ نے بیان نہیں کیتا، حدوں دی کتنی ہے، فرمایا اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔